السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ لوگوں کے مہلات دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح ہوں اور باقی سب لوگ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ حبشی تھے، سعید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ بہتر ہونے کے لیے وقت نکالے، لیکن ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا گھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دینا، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بہترین دے گا، انشاءاللہ۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلط کر سکتے ہیں۔ گھڑی وقت دکھاتی اور وقت لوگوں کا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کو ٹھوکریں اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھاپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کوئی ہنر سیکھو تاکہ کل تمہیں دنیا سنجیدگی سے لے۔ غریب عبادت میں پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور امیر عبادت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ ہر کمانے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ مال کما رہا ہے، حالانکہ وہ مال اسے عطا کیا جا رہا ہے، اور ہر جینے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اسے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی
کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کل سے نماز پڑھوں گا۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ پریشانی حالات سے نئے خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے مدد خوب طلب کرنی پڑتی ہے۔ کبھی وہ بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے تو کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خود اس سے طلب کرے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ بس یوں ہی سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو۔ پگھل تو ویسے بھی رہی ہے، اس لیے ٹیسٹ کرنا سیکھو۔ ویسٹ تو ویسے ہی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں لیکن آخر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھیار سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے۔ کانٹے صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت، نسبت، وقت یا محبت، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچی بھی بک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ ہر رشتے، ہر مان، ہر امید ٹوٹنے پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک تعلق ضرور ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے پر آپ بس دکھاوا کرتے رہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص جلدی غمگین ہو جاتا ہے تو یقین رکھیں اس کے دل کو بے رحمی سے تھکایا گیا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے وہ حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور الزام بھی ہم پر آ جاتے ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھا، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ نفرتوں کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ فجر، بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جس کے سبھی دوست ہوں ان سے تعلق پر نظر ثانی کرو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔
فضول خرچی تباہ کر دیتی ہے، جبکہ معانہ روئی سے مال بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظلموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پہ سبقت لے جائیں۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، جبکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا تو اس کے لیے الہی جنت میں گھر کا ضامن ہو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے الہی جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رازدار جتنا کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا، انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے اور تیرا دل دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، بھلا ایسی بے حضور نماز کو اللہ بے نیاز کہاں قبول کرتا ہے؟ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ غنی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کر پالنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سنہرے الفاظ، اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے گنجائش سے زیادہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ راہ حق کی روشنی ہر ایک کو نظر نہیں آتی، لیکن صرف اسے جسے اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس کڑی پہ بدگمانی یا بے دھیانی کا ذرا سا جنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد، مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں جانب دیکھتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ خالق سے مضبوط تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ کامل ایمان کی علامت ہے۔ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے کا ہی نام نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں اور ان کی دعاؤں میں زندہ رہنے کا نام بھی زندگی ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حی یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوری کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دیں گی۔ ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیلیں سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے، اور نمازی مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دل کسی سے اتنا بھی خفا ہو جائے تو خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے،
پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے۔ کپڑے جسم ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کرتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے سفید نہیں تھے، غلام تھے آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ! اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ باپ: زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ والد کی فریاد: بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار صحیح پر مجھ سے بات کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے: حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹی کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ والدین کے رتبے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان و عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر فرما دے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جب وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو،
جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ غریبوں کا حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب اپنوں میں غرار مکار منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کا کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ داڑھی اور پردہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ سردی کا فائدہ، حدیث پاک میں ہے کہ سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا۔ عیب بہت ہے مجھ میں مگر ایک بات کہوں، کسی سے تعلق کبھی بھی میں نے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ رائے حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی ہوئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہم سفر کی نشانی، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ باللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ماں کو دیکھ کر مسکراؤ، پتہ نہیں کل حج کا موقع ملے یا نہ ملے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ سنا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔
توجہ طلب بات، جب حالات جھکا دے اٹھے اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت پنہ امی ابو کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ پسند کی شادی۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوجہ ہو کہ مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر، آمین۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جس کی گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، آمین۔ ماں کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ دنیا میں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا؟ ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جن کے دل میں مکافاتی عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ تو کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یادگار پرانی تصویر۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اس کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ دو چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں، وقت۔ یہ وہ چیزیں جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ حقیقت، لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آواز آئی، جہنم میں پھینک آؤ۔ حکم ہوا، رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ باپ امیر ہو یا غریب،
اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ دوسرے کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ تیرے انتظار کی ریت پر کوئی لفظ میں نے لکھا نہ تھا، کوئی خواب میں نے چنا نہ تھا۔ اسی انتظار کی ریت پر میری آرزو کے گلاب تھے، میری جستجو کے سراب تھے، سبھی چاہتوں کے خواب تھے۔ تیری چاہتوں وہ کھا گئی، تیری چاہتیں وہ کھا گئی، میرے ہم نسی میرے ہم سفر۔ میں بکھر گیا ہوں ہواؤں میں، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں کو دیکھ کر مسکراؤ، پتہ نہیں کل حج کا موقع ملے یا نہ ملے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ سنا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ توجہ طلب بات، جب حالات جھکا دے اٹھے اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت پنہ امی ابو کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ پسند کی شادی، بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوجہ ہو کہ مصلی پہ جوانی رکھ دو۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر، آمین۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جس کی گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، آمین۔
ماں کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ دنیا میں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا؟ ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جن کے دل میں مکافاتی عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ تو کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یادگار پرانی تصویر۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اس کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ دو چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے: دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں، وقت۔ یہ وہ چیزیں جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ حقیقت: لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آواز آئی، جہنم میں پھینک آؤ۔ حکم ہوا، رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات: گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ دوسرے کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ تیرے انتظار کی ریت پر کوئی لفظ میں نے لکھا نہ تھا، کوئی خواب میں نے چنا نہ تھا۔ اسی انتظار کی ریت پر میری آرزو کے گلاب تھے، میری جستجو کے سراب تھے، سبھی چاہتوں کے خواب تھے۔ تیری چاہتوں وہ کھا گئی، تیری چاہتیں وہ کھا گئی،
میرے ہم نسی، میرے ہم سفر، میں بکھر گیا ہوں ہواؤں میں، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ والد کی قدر کرو، والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ منزلیں انہیں کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے۔ کپڑے جسم ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کرتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے سفید نہیں تھے، غلام تھے آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ باپ، زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ والد کی فریاد، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار صحیح پر مجھ سے بات کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے: حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹی کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ والدین کے رتبے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں،
انسان کو دنیا میں ایمان و عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر فرما دے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جب وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ غریبوں کا حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب اپنوں میں غرار مکار منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کا کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ داڑھی اور پردہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ سردی کا فائدہ، حدیث پاک میں ہے کہ سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا۔ عیب بہت ہے مجھ میں مگر ایک بات کہوں، کسی سے تعلق کبھی بھی میں نے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ وقت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ رائے حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی ہوئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہم سفر کی نشانی، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔
اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ باللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔